زبان کی ابتدا اور ارتقاء کی دلچسپ کہانی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین جہاں بیرونی حملہ وروں کی موجودگی سے بے چین ہو رہی تھی، وہیں ایک نئی زبان کے انکر پھوٹ رہے تھے۔ عربی، فارسی، ترکستانی، سنسکرت کے الفاظ سے مل کر ایک نئی زبان بن رہی تھی، اردو۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کو کسی ایک قوم یا طبقے سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا، اور اسی خصوصیت کی بنا پر اردو کو ہر خاص اور عام کی زبان کہا جا سکتا ہے۔ بھارت کے ہندوؤں، کائستوں، سکھوں اور جینیوں نے بھی اردو کو پروان چڑھانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اردو کو اپنے خون دل سے سینچنے والوں میں جس غیر مسلم شاعر کا نام سر فہرست ہے، وہ ہے چندربھان برہمن۔ اردو، فارسی، عربی اور سنسکرت کے زبردست عالم اور اردو کے صاحب دیوان شاعر۔ کہاں ملے گی ایسی زبان جس نے مذہب، قوم اور فرقے کے فرق کو مٹا کر اردو کی شکل میں ایک ایسا پیرہن دیا جسے صحیح معنوں میں سیکولر کہا جا سکتا ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ گلزار دہلوی کو دلی کی قدیم اردو روایات کا پاسدار اور دبستان داغ کا نمائندہ مانا جاتا ہے۔ عمر جو بے خودی میں گزری ہے، عمر جو بے خودی میں گزری ہے، بس وہی آگ ہی میں گزری ہے۔ عمر جو بے خودی میں گزری ہے، عمر جو بے خودی میں گزری ہے۔ گلزار دہلوی کو اپنی سخنوری پر ناز ہے، اور اکثر وہ اپنی شاعری میں اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تہذیب حسن و رنگ بہار لیے ہوئے، تہذیب حسن و رنگ بہار لیے ہوئے، کانٹے بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، غرور گلستان لیے ہوئے، کانٹے بھی ہیں، غرور گلستان لیے ہوئے، تہذیب حسن ان کے کلام میں خالص غزل کا رنگ نمایاں ہے۔ کوئی مجھے نصیب سے پوچھے، کیسی آوارگی میں گزری ہے۔ عمر جو بے خودی میں گزری ہے، عمر جو بے خودی میں گزری ہے۔ ناظرین آداب، آفتاب سخن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اردو کی ابتدا سے لے کر آج تک اس کے کئی شیدائی اس کے ہم سفر رہے، جنہوں نے ایک ایک قدم پر اس کے فروغ اور بقا کے لیے اپنا خون جگر دیا۔ لیکن فہرست ادھوری رہ جائے گی اگر اس میں پنڈت آنند موہن زوتشی کا نام نہ لیا جائے تو، جن کی زندگی کا مقصد ہے اردو کی تبلیغ اور اشاعت۔ اسی بنا پر انہیں مجاہد اردو کہا جاتا ہے۔ گلزار دہلوی نے اپنی زندگی میں 36,000 سے زیادہ ادبی مشاعروں، نشستوں، سیمیناروں میں شرکت کی، جو ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ 4 ستمبر 1925 کو دلی کے قدیمی شہر شاہجہاں آباد میں پیدا ہونے والے گلزار کا خاندانی پس منظر بہت شاندار ہے۔
ان کا خاندان مغل حکمراں جہانگیر کے زمانے میں دلی آیا اور پھر سری نگر لوٹ گیا۔ قسمت ایک بار پھر انہیں دلی لے کر آئی اور وہ یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اس خاندان کے افراد مغل اور انگریز حکمرانوں کے دور میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے اور اپنے علم قابلیت کی بنا پر ہمیشہ ممتاز رہے۔ گلزار کے والد، ان کی والدہ، بڑے بھائی شعری شوق رکھتے تھے اور ادبی دنیا میں ان کی ایک پہچان بھی تھی۔ اس ادبی ماحول میں آنکھ کھولنے والے گلزار کو اپنے وقت کے بڑے بڑے اساتذہ سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا، جن میں مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ بھی شامل تھے۔ سائل اور کیفی سے متاثر ہوئے اور داغ دہلوی کی زبان پائی۔ گلزار دہلوی اس دور کے ایک عالمی شہرت یافتہ شاعر ہیں اور ان کی شہرت دنیا کی مصنوعی حدوں کو توڑ چکی ہے۔ آنند موہن زچی گلزار سخن کے وہ آفتاب ہیں جن کی اردو نوازی پر آنے والی نسلیں رشک کرتی رہیں گی، اور اردو کے چاہنے والے ان کے ہمنوا بن کر یہی کہیں گے، گیتا کی نہ توریت کی نہ گرو صاحب کی، انجیل نہ قرآن کی زبان ہے اردو، مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی، فقط واللہ ہر دل کی زبان ہے اردو۔ جیسے کوئی نشے میں، جیسے کوئی نشے میں سنے میر کی غزل، جیسے کوئی نشے میں سنے میر کی غزل، آنکھیں ہیں وہ سرور غزال لیے ہوئے، آنکھیں ہیں وہ سرور غزال لیے ہوئے، تہذیب حسن و ناظرین آداب، اردو محض ایک زبان ہی نہیں، تہذیب کا بھی نام ہے۔ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، شاعری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اردو تاریخ ادب پر اگر نظر ڈالی جائے تو ایسے بہت سے شاعر تاریخ کے اوراق میں گم ہیں، اور ایسے کئی شاعر ہیں جن پر مستقل باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آج ہم جس شاعر پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ان کی شناخت زبان اور تہذیب کے حوالے سے ہے۔ ان پر گفتگو کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں مشہور شاعر و نقاد پروفیسر عتیق اللہ صاحب۔ عتیق اللہ صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں معید رشیدی۔ عتیق اللہ صاحب، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ہمارے یہاں ایک پوری روایت ہے ان شعراء کی جن کا تعلق زبان سے ہے، تہذیب سے ہے، کہ ایک تہذیب کے یہ نمونے کہے جاتے ہیں۔ تو آنند موہن زچی گلزار صاحب کی شاعری پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ان کی شخصیت کے ان عناصر پر گفتگو ہم کر لیں جن کی وجہ سے وہ مقبول عام ہیں اور آج مشاعروں کی زینت کہے جاتے ہیں، اور وہ پوری دنیا میں ان کے نام کا شہرہ ہے۔ معید صاحب، آپ نے اپنے شروع میں جو بات کہی ہے کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اردو کا ایک بہت بڑا پس منظر ہے، بالکل ایک بہت بڑی روایت ہے، اور روایت ان معنوں میں ہے کہ خدا بخش لائبریری میں جو عابد رضا بیدار وہاں کے ڈائریکٹر تھے، تو انہوں نے جب کتابوں کی خاک چھانی تو انہیں پتہ چلا کہ رامائن اور مہا بھارت کے 250 ترجمے اردو میں ہوئے ہیں، یعنی اردو ٹرانسلیشنز دنیا کی کسی زبان میں، ہندوستان کے کسی زبان میں، حتیٰ کہ ہندی میں بھی اتنے ٹرانسلیشنز نہیں ہوئے جتنے کہ اردو زبان میں ہوئے، رامائن، مہا بھارت اور اسی کے تحت گیتا کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں نذیر اکبر آبادی نے جتنے دیوالی اور ہولی اور یعنی کرشن کے جنم پر اور شری رام کے جنم پر اور شیو کے پر جو نظمیں لکھی ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، بالکل، اور وہ تعداد جو کہ انہوں نے شب برات پر یا عید پر نظمیں لکھی ہیں وہ تو کم لکھی ہیں۔ جی جی۔ اور اگر ہم اسے اوراق کی حیثیت سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ان سب پر جتنا لکھا ہے، تقریباً انہوں نے 80-90 صفحے اس پر لکھے ہیں،
اور دیوالی کے بجائے جب عید پر لکھتے ہیں تو عید اور شب برات پر وہ صرف 2-4-6 صفحے کی نظمیں لکھتے ہیں. جی جی. تو اب مثلا مجھے یاد آ رہا ہے کہ سیماب اکبر آبادی وہ کرشن گیتا پر نظموں کا پورا ایک مجموعہ ہے ان کا، کرشن گیتا. جی. اور وہی شاعر منظوم قرآن مجید بھی لکھ رہا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ نظم میں کر رہا ہے. جی جی. اور وہی شاعر گیتا پر گیتا کے ترجمے بھی کر رہا ہے اور کرشن جی پر نظمیں بھی لکھ رہا ہے. بالکل. تو گویا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک مشترکہ تہذیب کی نمائندگی کرنے والے شعراء میں دونوں طرف ہیں کہ اس میں مسلم شعراء بھی ہیں اور غیر مسلم شعراء دونوں کا ہے بہت بڑا حصہ ہے. اور اب جہاں تک گلزار دہلوی کا میں نے ذکر کیا کہ بھئی وہ ایک مرد مجاہد ہیں، مجاہد اردو کہلاتے ہیں، تو عملاً صحیح باتوں میں ان کو مجاہد اردو کہا جا سکتا ہے. ان کی پیدائش 1925 میں ہوئی. جی جی عتیق اللہ، وہ تو یوں لگتا ہے جی. کہ اس زبان کے خمیر میں قومی یکجہتی اور یہ چیزیں جی. موجود ہیں، لیکن آگے ان کی شاعری پر بھی آپ بات کریں گے. جی. ان کے سوانح قواعد پر اگر تھوڑی جی. سی گفتگو میں ہو یہی جائے عرض کہ کر رہا ان کا تھا. جو خاندانی پس منظر ہے جی. کہ شاعری ان کے خاندان میں موجود ہے، ان کے والد شاعر، ان کی والدہ شاعر، ان کے بھائی شاعر، اور وہ تخلص پر اگر دیکھیے تو وہ جی. قوافی بہت دلچسپ ہیں. بالکل. جی. تو یہ پیدائش گلزار صاحب کی پیدائش 1925 کی پیدائش جی. ہے. جی. اب ظاہر ہے کہ 1925 کا زمانہ تو جنگ آزادی اپنے عروج پر تھی اور مہاتما گاندھی کا مشن اپنے عروج پر تھا. جواہر لال نہرو، ابوالکلام آزاد اور تلوک چند مہر اور دوسرے جو ہمارے بڑے قائدین ہیں، جی. یہ سب قائدین سب مل کر ایک ہی موٹو تھا ان کا، ایک ہی مشن تھا اور وہ تھا آزادی. بالکل. ان معنوں میں ان کے گلزار دہلوی کے والد زار دہلوی، ان کا پنڈت نہرو کے خاندان سے بھی بڑا گہرا تعلق تھا. اور چونکہ کشمیری پنڈت وہ بھی تھے، کشمیری پنڈت یہ بھی تھے، تو پہلے تو یہ وہاں سے جب جہانگیر کے زمانے میں دلی آئے تھے اور پھر واپس وہاں چلے گئے، کشمیر چلے گئے، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ وہاں سے پھر ان کو واپس آنا پڑا زار صاحب کو. جب زار صاحب یہاں آئے تو ان کو یہاں کا جو ماحول ملا، شعر و سخن کا ماحول ملا، اور خاص طور پر یہ رہے پرانی دلی کے علاقے میں. آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ پرانی دلی کا علاقہ جو ہے جتنا بھول بھلائیوں والا ہے، اسی طرح شاعری سے چاروں طرف شاعری کے ڈنکے بج رہے تھے اس زمانے میں. اور اس وقت داغ کا، امیر مینائی کا اور جلیل کا اور عزیز لکھنوی کا، ان کا بڑا ڈنکا بج رہا تھا. تو بہرحال یہ کہ یہ پرانی دلی میں آئے تو ان کے دادا جو تھے وہ آئے تھے. ان کا نام پنڈت سیتا رام تھا. آپ کو شاید علم ہو کہ گلی سیتا رام جو ہے مشہور ہے، وہ گلی سیتا رام دراصل وہ ان کے دادا کی ہے گلی سیتا رام. آج بھی وہ حویلی موجود ہے. جی جی. تو یہ خاندان بڑا تاریخی نوعیت کا تھا. اور زار دہلوی صاحب اپنے آپ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ فنافل شعر تھے، فنافل اردو تھے. بالکل. تو یہ خمیر عربی اور فارسی کے بڑے عالم تھے، عربی اور وہ پڑھاتے بھی تھے. دوسری بات یہ کہ عربی فارسی کے عالم ہونے کے بعد وہ عروض کے بھی ماہر تھے. بالکل. اور یہ بڑی حیرت کا مقام ہے کہ ہمارے جتنے ہندو برادران ہیں، ہندو شعراء، جی جی، مجھے ایک بھی ایسا شاعر نظر نہیں آیا کہ جو فن عروض کی واقفیت نہ رکھتا ہو. مجھے مسلم شعراء تو نظر آتے ہیں، جی جی، لیکن مجھے ہندو شعراء میں ماہر، یعنی یہ ماہر فن تھے، ماہر عروض تھے، ماہر بیان تھے، ماہر بدیعیات تھے، زبان کی باریکیوں کا انہیں علم تھا. چونکہ یہ سوچتے تھے کانشیسلی، یہاں تک میرا خیال ہے کہ کوئی انگلی نہ رکھے ہم پر، بس کہ ہم صاحب چونکہ پنڈت ہیں، ہم چونکہ ہندو ہیں اس لیے. تو یہ اس وقت ظاہر ذہن میں نہیں تھا. جی جی، جتنی زبان کے مسئلے گلزار دہلوی جب مجاہد اردو کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 47 یعنی 1947 کے وقت تو ان کی عمر تقریباً 22 سال تھی. اس کے بعد کا زمانہ، حالانکہ جنگ آزادی میں بھی حصہ لیا انہوں نے، اس کے بعد کا زمانہ اردو پر بڑا مشکل دور گزرا ہے. اور اس میں اگر صرف مسلمانوں کی زبان کہہ کر، اور لوگوں نے اس کو عام طور پر یہ ہوا کہ ایک سیاست کی وجہ سے، خاص سیاست کی وجہ سے اس کو مسلمانوں کی زبان کہہ دی. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ سرشار جو ہیں اس میں لکھنے والے، پریم چند اس میں لکھنے والے، من چندہ بانی اس میں لکھنے والے، سریندر پرکاش اس میں لکھنے والے، چک بست اس میں لکھنے والے. تو گویا کہ ہزارہ تعداد. فاروق مارہوی نے جب ہندو شعراء پر تحقیقی کام کیا تو اس نے یہ لکھا ہے کہ 22,000 شعراء کی تو میرے پاس فہرست ہے.
جو کہ ہندو شعراء تھے 22,000، وہ اس میں سے کم کر کے اس نے تقریباً وہ ایک 300 یا 250 شعراء کا کلیکشن دیا ہے۔ ان معنوں میں انہوں نے تعمیر ادب نام کی ایک انجمن کا بھی قیام کیا تھا، قائم ہوئی وہ 30s میں، اور وہ آج تک قائم ہے۔ اس کے تحت انہوں نے کئی نشستیں کروائیں، کئی مشاعرے کروائے، اور زار دہلوی بذات خود اپنے گھر میں مشاعرے کرواتے تھے، نشستیں کرواتے تھے، اور ایک بہت بڑا ان کی آمدنی کا حصہ اسی میں صرف ہوتا تھا۔ جی، اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ گلزار صاحب کی والدہ بھی شعر کہتی تھی، یہ اور آپ نے بیزار تخلص بیزار تخلص تھا۔ اختیار نہیں، یہ پورا یہ کہیں گے کہ پورا خاندان کا خاندان جو ہے یہ اس طرح سے رنگوں میں ڈوبا ہوا تھا شاعری کے، اور بھائی تھے، بھائی نے بھی خار تخلص، خار، اور ہاں یہ نہیں جو تکلیف تھا نا، زار، خار، بیزار، بتائیے، گلزار میں تبدیل لیکن ہو گیا۔ گلزار صاحب نے آ کر یہ تخلص ان کا تو رکھا ہوا ہے نہیں، جی جی، یہ زار صاحب نے رکھا تھا گلزار۔ اور تو ہم نے ایک بار گلزار صاحب سے پوچھا بھی کہ بھائی مجھے بتائیے کہ آپ تک آتے آتے یہ بیچارے جو سب تھے خار اور بیزار اور زار، یہ گلو گلزار میں کیسے بدل گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل ہمارے والد صاحب نے سوچا کہ یہ بہت ہو گیا، یہ بہت ہو گیا، اب رونا پیٹنا چھوڑیے، اب ذرا تو وہ بہت اپنے اس بیٹے سے بہت امیدیں انہوں نے لگا رکھی تھیں، کیونکہ سب سے پہلا شعر گلزار صاحب کہتے ہیں 12 سال کی عمر میں نے لکھا، اور بڑا ڈر ڈر کر اپنے والد صاحب کو سنایا، دکھایا۔ پہلے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے تو میں نے اس سے لکھ کر رکھ لیا، کیونکہ اردو بھی جانتے تھے، پرشین بھی جانتے تھے۔ پھر سوچا کہ کسی خاص وقت پہ ان کو دکھاؤں گا، پھر ڈرے کہ پتہ نہیں کتنی کوتاہیاں اس میں غلطیاں ہوں گی، تو لیکن انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ بچپن سے میں سنتے آ رہا تھا شاعری، اس لیے میں اس وقت عروض سے واقف نہیں تھا، لیکن پھر میں نے بعد میں عروض سیکھی، لیکن وہ شعر میرا باوزن تھا، وزن میں تھا۔ تو وہ بار بار جو کہتے ہیں نا، دلی جسے کہتے ہیں وطن ہے میرا، اردو جسے کہتے ہیں زباں ہے میری، یہ دراصل صرف نعرہ نہیں ہے، یہ ایکچولی یہ ہے کہ انہوں نے اردو کو اوڑھنا بچھونا بنایا، اردو کے لیے انہوں نے کام کیے، اور پورے یہ سب دشہرے کے لیے مسلم نوجوانوں کو کہا کہ تم تو رضاکار بنو گے، تم وائلنٹ یہ اس کے والنٹیئر بنو گے، تو والنٹیئرس جو ہے مسلم ہوتے تھے، اور ادھر جب آتے تھے رمضان اور کچھ مسلم کچھ تہوار، تو اس میں ہندوؤں کو لاتے تھے کہ تم کرو۔ پھر آپ کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ گلزار صاحب نے اس مشترکہ تہذیب کو قائم رکھنے کے لیے آج تک رمضان میں وہ ایک روزہ ضرور رکھتے ہیں۔ جی، تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان پر قائم ہیں، جی جی، لیکن انہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ سب مل بیٹھ کر ہندوستان کو ایک ایسی شیرازہ بندی نظر آئے کہ یہاں پر سب لوگ مل کر اس کی ترقی میں اور اس کی آگے فروغ میں حصہ لے سکیں۔ اور پھر عتیق اللہ صاحب، سارے مذاہب کا پیغام بھی ایک ہی ہے، اور ہندوستان ایک ایسا گلدستہ ہے، پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا، جہاں ہر رنگ کے پھول سجتے ہیں، تو آج بھی اس کی مثال ہمیں نظر آتی ہے۔ گلزار صاحب کے تخلص سے ایک بات مجھے یاد ہے، اور آپ کا ذہن ادھر مائل کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے تخلص سے مسرت، شادمانی اور اس طرح کے تصورات ابھرتے ہیں، اور جب ان کا سلسلہ ہم داغ سے جوڑ کر دیکھتے ہیں تو داغ کی شاعری اور وہ چھیڑ اور چھیڑ چھاڑ کی شاعری جو ہے، وہ لطف، وہ کنائے، وہ اشارے، میں کب سے منتظر ہوں، میں کب سے منتظر ہوں تمہارے ورود کا، میں کب سے منتظر ہوں تمہارے ورود کا، پلکوں پہ اپنی جشن چراغاں لیے ہوئے، پلکوں پہ اپنی جشن چراغاں لیے ہوئے، تہذیب حسن و رنگ بہاراں لیے ہوئے، تہذیب حسن و رنگ بہاراں لیے
صاحب وہ جو روایت ہے وہ گلزار صاحب تک پہنچی ہے، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جی ویسے شاعری کا چلن تو بہرحال وہ شاعری ہر عہد میں زندہ رہے گی؟ جی تو ویسے تو گلزار صاحب نے کسی ایک صنف ہی پر بس نہیں کیا ہے، تنوع بہت اور ان کا تنوع بہت ہے. نظمیں بھی انہوں نے بہت کہی ہیں، تو نظمیں بھی بہت ہیں، منقبتیں ہیں، نعتیں ہیں، حمدیہ شاعری ہے. یہ اس کے علاوہ رباعیات لکھی ہیں. رباعیات کا یعنی کلیات گلزار میں بہت بڑا حصہ ہے رباعیات کا. قطعات لکھے ہیں. تو اس طرح کسی صنف کو چھوڑا ہی نہیں انہوں نے، کسی کو چھوڑا نہیں، کیونکہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 36,000 مشاعروں میں حصہ لیا ہے. یہ 36,000 مشاعرے لندن میں مشاعرہ، شکاگو میں مشاعرہ، ٹورنٹو میں مشاعرہ، مشرق وسطیٰ میں مشاعرہ، اور یہاں آپ کے دبئی میں مشاعرہ، کویت میں مشاعرہ، بحرین میں مشاعرہ، مسقط میں مشاعرے. تو یہ مشاعرے کی جو پاکستان میں کئی بار گئے مشاعروں میں، تو انہوں نے یہ روایت لکھی ہے کہ ہندوستان سے لے کر اپنا پیغام، وہ کہتے ہیں کہ میں صرف شاعر نہیں ہوں، جی میں جہاں جاتا ہوں میں اردو کا ایک سفیر بھی ہوں، ایمبیسیڈر ہوں. بڑی بات ہے. تو اردو کے سفیر کی حیثیت سے جاتا ہوں اور یہ وہاں آواز بلند کرتا ہوں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے ایک سفیر کا بھی جس طرح سے اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں تو وہ ذمہ داری بھی وہ پوری کرتے ہیں. تو جیسا آپ نے فرمایا کہ داغ دہلوی کا، زار صاحب جو ہیں وہ بھی داغ دہلوی کے اسکول سے ہی تعلق تھا. بالکل. سائل دہلوی اور بے خود دہلوی یہ سلسلہ تھا داغ دہلوی کا دہلی میں. اور ان کے اثرات، ان کے جو شاگرد ہیں وہ بھی داغ سے کے شاگردوں سے کم نہیں تھے. اس میں سے زار صاحب بھی تھے، اور اسی میں سے آج لوگ کہتے ہیں اور خود گلزار اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یادگار داغ ہوں میں. جی اور اس سلسلے کی اپنے آپ کو آخری کڑی بھی قرار دیتے ہیں. تو اس فینومینا کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ داغ دہلوی کے اسلوب کا وہ سلسلہ جو کہ داغ سے شروع ہوا تھا اور جس میں کئی شعراء اور کئی ہزاروں شعراء آتے ہیں، وہ سلسلہ گلزار تک آ کر بہت دھیما پڑ جاتا ہے. گلزار کے بعد ہم کیونکہ ایک زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا ادب میں، کئی تجربات وغیرہ آئے، عمل میں آئے، کئی نئے رجحانات عمل میں آئے. تو اس لحاظ سے گلزار صاحب نے اپنا جو مشن قائم کیا تھا اس پر قائم رہے. اب جہاں تک شاعری کا سوال ہے ان کی داغ دہلوی کے بارے میں، تو جیسے عمر جو بے خودی میں گزری ہے بس وہی آگہی میں گزری ہے. کوئی موج نسیم سے پوچھے کیسی آوارگی میں گزری ہے. دیکھیے یہ شعر، اور اس شعر میں یہی نہیں کہیں گے داغ ہیں بلکہ اس میں گلزار نظر آ رہے ہیں. بالکل بالکل. میں کب سے منتظر ہوں تمہارے ورود کا، میں کب سے منتظر ہوں تمہارے ورود کا، پلکوں پہ اپنی جشن چراغاں لیے ہوئے. پیکر بن رہا ہے اس میں، یعنی امیجری جسے کہتے ہیں. تو تخیل کو حرکت میں لانا، ایک احساس کو حرکت میں لانے والی یہ شاعری بھی ہے. یعنی کس طرح سے اپنے احساس اور جذبے کو فکر میں بدلا جائے، یہ ہنر ہمیں گلزار سے ملتا ہے. صحیح بات ہے. عتیق اللہ صاحب آپ نے بہت باریک بینی سے ان کی شاعری کے اہم پہلوؤں کا جائزہ لیا، ان کی زبان شناسی اور زبان دانی دونوں کا ذکر آپ نے کیا، اور پوری روایت کے تناظر میں آپ نے کیا. واقعی ایسے یہ تو یادگار زمانہ ہے اور ہمارے لیے یہ نعمت سے کم نہیں ہے. ہمیں اپنے آنکھوں سے لگانا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کی اور اس روایت کی یہ آخری کڑی ہیں اور دلی کی تہذیب کی نشانی اور علامت بھی ہیں. تو عتیق اللہ صاحب آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، آپ کے ہم بہت ممنون ہیں. بہت شکریہ. آس کے جگنوں صدا کس کی، آس کے جگنوں صدا کس کی، زندگی روشنی میں گزری ہے، عمر جو بے خودی گزری ہے، عمر جو بے خودی گزری ہے، بس وہی آگ ہی میں گزری ہے،
بے خودی گزری